بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما صدق اللہ مولانا العظیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ماہ صفر المظفر، جس کی نسبت کئی اولیاء اللہ کے ساتھ ہے، اور بطور خاص حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن سے نہ صرف لاہور کی، پاکستان کی، بلکہ پورے ہند کی پہچان ہے۔ آپ کا عرس مبارک بھی چونکہ اسی مہینے میں ہے، لہٰذا اس مناسبت سے آج کے اس مختصر سے درس کے لیے میں نے قرآن مجید کی سورہ کہف کی آیت نمبر 65 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ایک ولی کامل کے ساتھ ملاقات کا ذکر کیا۔ ویسے تو قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو خالق کائنات نے اس قرآن مقدس میں جہاں احکام شرعیہ بیان کیے، نماز کا بیان آیا ہے، روزے کا آیا ہے، حج زکوٰۃ کا آیا ہے، اسی طرح نکاح طلاق کے مسائل آئے ہیں، حلال حرام کے مسائل آئے ہیں، جائز ناجائز کے، تو جہاں رب کائنات نے سینکڑوں احکام شریعت بیان کیے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے جلیل القدر انبیاء کے تذکرے بھی بیان کیے، اور ان کی سیرت کے مختلف گوشے بیان کیے، اور ان کا ذکر بڑی محبت کے ساتھ کیا، اور خالی انبیاء کا نہیں بلکہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو خالق کائنات نے انبیاء کے ساتھ ساتھ پھر اسی قرآن میں اپنے جلیل القدر اولیاء کا ذکر بھی کیا، اور اپنے اولیاء کی سیرت کے مختلف گوشے اور مختلف پہلو بیان کیے، ان کی شانیں بیان کی، ان کی عظمتیں بیان کی، ان کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا، ان کے وجود کی برکات کو بیان کیا، اور ان کے وجود سے صادر ہونے والی کرامات کو بیان کیا۔ لہٰذا ویسے تو بہت سے مقامات ہیں، مگر آج میں نے جس سورہ مبارکہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ ہے سورہ کہف۔ کیا نام ہے؟ بولیے۔ اس کی آیت نمبر 65 ہے۔ اب اسی سورہ کہف کو اگر آپ دیکھ لیں تو خالق کائنات نے اس سورت کا جو نام رکھا، کیا نام رکھا؟ سورۃ الکہف۔ اور کہف کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں کہف کہتے ہیں غار کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ بولیے۔ تو کہف کہتے ہیں۔ تو سورہ کہف کا معنی کیا ہوا؟ غار والی سورت۔ کون سی سورت؟ پھر بولیے۔ غار والی سورت قرار دیا اس کو۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ باری تعالیٰ تو نے سورت کا نام غار کے نام پر کیوں رکھا؟ آخر کون سی غار ہے کہ جس غار کے نام پر تو نے قرآن کی ایک پوری سورت نازل کر دی؟ تو حاضرین محترم یاد رکھ لیں کہ وہ کوئی عام غار نہیں۔ وہ غار کون سی ہے؟ اس غار کی نسبت بھی اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہے۔ اس غار کی نسبت کن سے ہے؟ اللہ کے اولیاء کے ساتھ ہے۔ خالق کائنات نے اس سورہ کہف کی ابتدا کی تو اس کا
شروع بیان کیا تو اللہ نے اپنے جلیل القدر اولیاء کے ذکر سے، وہ اصحاب کہف جو بنی اسرائیل کی اولیاء میں سے تھے، جو اپنے اللہ کی محبت میں اپنا گھر بار اور اپنا اعزا اقارب سب کو چھوڑ کر جب نکلے ایک ظالم بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے، چونکہ اس ظالم بادشاہ کی بادشاہت میں رہ کر وہ اللہ کی اطاعت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، تو لہٰذا اللہ کی محبت میں اور اس ظالم کے شر سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے اہل و عیال چھوڑے، اپنے کاروبار چھوڑے، ہر چیز چھوڑ کر جب اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں نکل پڑے، تلاش حق میں، جستجو حق میں، تو وہ اللہ کے محبوب بندے چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچے، اور اس جنگل کے اندر خالق کائنات نے انہیں ایک غار کے اندر پناہ عطا فرمائی۔ کہاں پناہ دی؟ ایک غار کے اندر۔ اب جب غار کے اندر اللہ کے وہ محبوب بندے داخل ہو گئے، جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر وہ 5 تھے یا 6 تھے یا 7 تھے یا 8 تھے، مختلف اعداد ان کے قرآن مجید نے بیان کیے، اور ساتھ ان کے ایک کتا بھی تھا۔ اب وہ چلتے چلتے جب غار میں پہنچے، غار کے اندر داخل ہوئے، تو یہاں رب کائنات اپنے ان محبوب بندوں سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ قربان جائیں، کیا پیار کا اظہار ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جب وہ میری رضا کے لیے، میری محبت میں، میری چاہت میں، میری خاطر سب کچھ چھوڑ کے نکلے تھے اور غار میں جا کر پناہ لینے لگے، تو رب کائنات نے فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے اپنے دست قدرت سے ان کے کانوں پر یوں تھپکی دے کے انہیں غار میں سلا دیا، تھپکی دے کے انہیں غار میں سلا دیا۔ اب دیکھیے، بالکل یعنی وہ محبت بھرا انداز ہے، جیسے بچے کے کان پر تھپکی دے کے ماں سلاتی ہے، اس طرح رب کائنات فرماتا ہے کہ وہ تو ماں کی محبت ہے، کاش کوئی میرا ہو جائے تو میں 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ وہ تو ماں کا پیار ہے، ایک ماں کا، کاش کوئی اگر رب کا ہو جائے تو رب کائنات وہ کریم رب ہے کہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو پہلے پیار کا اظہار اس نے کیا، فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کہ ہم نے ان کے کانوں پر یوں اپنے دست قدرت سے تھپکی دی، اور تھپکی دے کر ان کو سلا دیا، اور سلایا بھی کتنے عرصے کے لیے؟ سنین عددا، کئی سالوں کے لیے سلا دیا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ جس بچے کے کان پر ماں تھپکی دے کے سلائے، وہ گھنٹوں اس نیند کے مزے لیتا ہے، تو جس کے کان پر خدا اپنے دست قدرت سے تھپکی دے کے سلائے، ذرا سوچئے کہ اس کی نیند کا عالم کیا ہوگا، ان کی راحت کا، اس نیند کی لذت کا، اس سکون کا، اس کیف کا عالم کیا ہوگا، چونکہ سلانے والا وہ ہے، اور اس کے دست قدرت کی تھپکی، ذرا سوچئے کہ اس نیند کی لذت اور کیف کا عالم کیا تھا۔ خود قرآن بیان کرتا ہے کہ 309 سال تک وہ اس غار میں سوئے رہے۔ کتنا زمانہ سوئے رہے؟ 309 سال تک اس غار میں وہ اللہ کے محبوب بندے سوئے رہے۔ اور پھر اگلی بات اس سے بھی بڑی عجیب تر ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ اتنی گہری نیند سوئے، اتنی میٹھی نیند سوئے کہ 3 صدیوں تک انہیں کروٹ لینے کا بھی احساس، انہیں پاسا پلٹنے کا بھی احساس، بولیے، ہوا نہیں ہوا۔ اب جب اتنی گہری نیند سو گئے کہ انہیں کروٹ بدلنے کا بھی احساس نہیں ہوا، تو قربان جائیں، خالق کائنات نے جب دیکھا کہ میرے بندے، ان کو تو کروٹ بدلنے کا احساس
نہیں تو ایک ہی پہلو پر سوئے سوئے یقیناً تھک چکے ہوں گے۔ اب رب کائنات کا قرآن کہتا ہے فَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال، جب وہ میری خاطر گہری نیند سو گئے تو خالق کائنات فرماتا ہے ہم نے اپنے دستے قدرت سے کبھی ان کو دائیں کروٹ پر لٹاتے تھے، کبھی انہیں بائیں کروٹ پر لٹاتے تھے۔ یعنی یہاں بھی بالکل اسی طرح جیسے بچہ سو گیا اور دیر تک سویا رہا، اس نے کروٹ نہ بدلی، تو بالآخر دیکھ دیکھ کر ماں نے سوچا کہ یہ ایک ہی کروٹ پر سو سو کے بولیے اس کا ایک ہی پہلو تھک گیا ہوگا، تو چھوٹے بچوں کو ماں اٹھا کے اس کی کروٹ بدلتی ہے یا نہیں بدلتی؟ بولیے، وہ دائیں طرف پڑا ہوا ہے، دیر ہو گئی، کئی گھنٹے ہو گئے، تو ماں نے چاہا کہ اس کو اٹھا کر بائیں سائڈ پہ ڈال دیا، پھر بائیں سائڈ پہ پڑا ہوا ہے تو دائیں سائڈ پہ ڈال دیا۔ تو وہ پیار کا انداز جو ایک اولاد کے ساتھ ماں کا ہے، رب کائنات کے پیار پر قربان جائیں، وہ 309 سال تک خود خدا کہہ رہا ہے نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، کہ وہ میرے اولیاء تھے، وہ میرے محبوب تھے، انہوں نے مجھ سے محبت کا رشتہ قائم کیا تھا، میری خاطر انہوں نے گھر چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، کاروبار چھوڑے، اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں ویرانوں میں نکلے، تو ہم نے انہیں غار میں جا کے پناہ دے دی، اور جب غار میں داخل کیا تو پھر خود میٹھی نیند انہیں سلا بھی دیا، اور جب گہری نیند سو گئے تو قرآن کہتا ہے 309 سال تک رب کائنات خود انہیں کبھی دائیں کروٹ پر پاسا پلٹ دیتا، کبھی بائیں کروٹ پر پلٹ۔ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، کہ ان کے دائیں بائیں پہلو بدلنے کا کام بھی کون کر رہا ہے؟ بولیے، اب اس سے بڑھ کر پیار کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر انداز محبت بولیے اور کیا ہوگا؟ تو کاش کوئی رب ذوالجلال کے ساتھ اپنا رشتہ بندگی اور رشتہ ابدیت اور رشتہ محبت اور رشتہ چاہت اگر کوئی اپنے رب کے ساتھ قائم کر لے، تو خالق کائنات حدیث قدسی میں فرماتا ہے اذا اتانی یمشی آتیتہ ہرولۃ، اے بندے اگر تو پیار کے ساتھ میری طرف ایک قدم چل کے آئے تو میں 2 قدم چل کے آگے آؤں گا، اگر تو میری طرف آہستہ آہستہ چلتا ہوا آئے گا آتیتہ ہرولۃ، تو میں دوڑ کے آگے بڑھ کے تجھے اپنے دامن رحمت میں پناہ دے دوں گا۔ یعنی اس کا کرم تو بے حد و بے حساب ہے، اب کمی ہماری طرف سے ہے کہ ہم نے اس کی طرف کبھی قدم اٹھایا ہی نہیں، کبھی اس کے ساتھ تعلق جوڑا ہی نہیں، ہمیں دنیا کے تعلقات سے ہی فرصت نہیں، دنیا کی دوستیاں ہیں، یاریاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، ہم ساری زندگی ان دوستیوں، یاریوں، رشتہ داریوں کو پالتے پالتے گزر گئی، مگر وہ جو خاص رشتہ تھا، رشتہ ابدیت اور رشتہ محبت اپنے رب کے ساتھ، وہ ہم نے قائم نہیں کیا۔ مگر وہ کریم کتنا کریم ہے کہ کوئی اس کا ہو جائے تو وہ سلاتا بھی خود ہے اور کروٹیں بھی خود ہی بدلتا ہے۔ اب واقعہ تو ان اصحاب کاف کا بڑی تفصیل کے ساتھ اس صورت میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، مگر میں تو صرف اتنی بات کر رہا تھا کہ رب ذوالجلال نے اس سورت کا نام کیا رکھا؟ سورہ کہف۔ اور کہف کسے کہتے ہیں؟ غار کو۔ کون سی غار؟ جس غار میں اللہ کے اولیاء 309 سال تک سوئے رہے۔ اللہ کے اولیاء کتنا زمانہ سوئے رہے؟ بولیے 309 سال تک۔ اب ہے کوئی کنسیپٹ کہ کوئی انسان 3 صدیاں سویا رہے اور اس کی زندگی بھی برقرار رہے اور اس کی روح بھی نہ پرواز کرے؟ ایسا ممکن ہے؟ بولیے۔ یہ خدا کا خاص کرم تھا کہ اس نے اپنے اولیاء کو 3 صدیوں تک سلائے رکھا، اور پھر نہ صرف ان کی زندگی کی حفاظت کی بلکہ ان اولیاء کی نسبت سے اس غار کے دروازے پر جو بیٹھا ہوا کتا تھا، خالق کائنات نے 3 صدیوں تک اسے بھی زندگی عطا کیے رکھی۔ ان کی نسبت نے اس کتے کو بھی مرنے نہ دیا۔ تو اب یہاں جو بات بڑی خاص قابل توجہ ہے وہ یہ کہ جس غار کے اندر بنی اسرائیل کے اولیاء آ کر سو جائیں
جس غار میں بنی اسرائیل کے اولیاء بولیے سو جائیں، وہ غار اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن جاتی ہے، وہ آیت من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت۔ سورہ کہف کی آیت بنی یا نہ بنی؟ بولیے، بلکہ پوری سورت بن گئی، پوری سورت کا نام اس غار کے نام پر رکھ دیا۔ وہ اللہ کی نشانی، وہ شاعر اللہ کیا بن گئی؟ اللہ کی خاص نشانی بن گئی۔ اب بات سوچنے والی ہے کہ جس غار کے اندر آ کر بنی اسرائیل کے اولیاء سو جائیں اور 3 صدیوں تک سوئے رہیں، وہ غار تو اللہ کی نشانی بن جائے، اور جس مزار میں حضور کی امت کا ولی سو جائے اور داتا گنج بخش علی اجویری 3 صدیاں نہیں 950 سال سے سویا ہو، بھلا اگر وہ غار خدا کی نشانی ہے تو کہنا پڑے گا یہ مزار بھی خدا کی نشانی ہے، یہ مزار بھی خدا کی بولیے اس کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی شاعر اللہ میں سے ہے، چونکہ اس غار کی نسبت بنی اسرائیل کے اولیاء سے ہے، اور اس مزار کی نسبت حضور کی امت کے ایک ایسے مرد کامل سے کہ جو اپنے وقت کا ولی کامل تو ہے ہی، عابد اور زاہد تو ہے ہی، جس کے تقوی اور پرہیزگاری میں مقام و مرتبہ کا تو ہے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جس کو تاجدار کائنات کے ساتھ خونی اور خاندانی نسبت بھی ہے، جو آل مصطفیٰ بھی ہے اور جو اولاد مصطفیٰ بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تاجدار کائنات کی امت کا ولی کامل بھی ہے، جہاں آ کر وہ ڈیرا لگا لے، کیا وہ مقام خدا کی نشانی نہیں بنتا؟ اگر بنی اسرائیل کے اولیاء ایک غار میں آ کر لیٹ جائیں تو 3 صدیوں تک وہاں خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، وہ خود ان کے کروٹیں بھی بدلتا ہے، پہلو بھی بدلتا ہے، وہ محبت انوار الہیہ بن جاتا ہے، وہ مرکز تجلیات خدا بن جاتا ہے۔ تو اگر ان ولیوں کی نسبت سے غار مرکز نزول تجلیات بن سکتا ہے تو کیا حضور کی امت کے اولیاء اور حضور گنج بخش علی اجویری کی نسبت سے کیا آپ کا مزار نزول مرکز تجلیات نہیں بن سکتا؟ ماننا پڑے گا کہ جتنا کرم ان پر تھا، یقیناً اس سے کہیں بڑھ کر کرم حضور کی امت کے اولیاء پر ہے، اس لیے کہ ان کی نسبت اور انبیاء کی غلامی کے ساتھ تھی اور ان کی نسبت تاجدار کائنات کی غلامی کے ساتھ۔ تو جس طرح باقی انبیاء میں، یہ بات قابل دھیان ہے، جس طرح باقی انبیاء میں حضور کی شان نبوت سب سے جدا ہے، اسی طرح تمام اولیاء میں حضور کی امت کے اولیاء کی شان بھی جدا گانا ہے۔ جیسے پہلے انبیاء میں سے کوئی نبی میرے آقا کے مقام و مرتبہ کو نہیں پا سکتا، اس طرح پہلی امتوں کے اولیاء میں سے کوئی ولی حضور کی امت کے اولیاء کی مقام کو بھی نہیں پا سکتا۔ اولیاء تو دور کی بات ہے، قرآن تو کہتا ہے میرے آقا کی ساری امت کنتم خیر امہ، ساری امتوں میں سب سے اعلیٰ امت ہے، تو کوئی نبی میرے آقا کی شان نبوت کو نہیں پا سکتا، اور پہلی امتوں میں سے کوئی امت حضور کی امت کے برابر نہیں ہو سکتی، تو پہلی امتوں کے اولیاء میں سے کوئی ولی حضور کی امت کے اولیاء کے برابر بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا مقام تو ان سے بھی کہیں بلند تر ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رب کائنات نے یعنی قرآن مجید کی پوری ایک سورت کا نام بھی اپنے اولیاء کے قیام گاہ اور اپنے اولیاء کی آرام گاہ، جہاں جا کر انہوں نے ڈیرا لگایا اور جہاں جا کر وہ سوئے رہے، اس غار کے نام پر پوری سورت نازل کر دی، بتا دیا کہ جس جگہ کو میرے اولیاء سے نسبت ہو جائے وہ جگہ بلائے جانے کے قابل، بولیے اللہ نے خود اسے یادگار بنا دیا، بنایا یا نہ بنایا؟ فرمایا قیامت تک جب سورہ کہف پڑھتے رہو گے تمہیں میرے ان اولیاء کی یادیں تازہ ہوتی رہیں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے اولیاء کی یاد بھول جاؤ، ان کی نسبت تر و تازہ ہوتی رہے گی۔ تو جہاں ایک طرف ان خاص اولیاء کے تذکرے سے سورت کا آغاز ہوتا ہے، وہیں اس سورت میں اللہ رب العزت نے آگے چل کر جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 65،
اس میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر پیغمبر ہیں، اس اور خالی نبی نہیں ہیں بلکہ رسول بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، اس صاحب شریعت رسول کی ملاقات کا ذکر کیا ایک ولی کامل کے ساتھ جن کا نام ہے خضر علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ بولیے۔ اس کو قرآن مجید نے کہا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، پس ان دونوں نے پا لیا میرے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو۔ اب وہ دو کون تھے؟ ایک کا ذکر تو صراحتاً قرآن نے کیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور دوسرا ان کے ساتھ ان کا خادم تھا یوشع بن نون۔ ان دونوں نے اللہ کے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو، اور وہ خاص بندہ کون تھا؟ اب اس کا نام قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے مگر حدیث پاک کے اندر ان کا نام مذکور ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ اب خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تو صاف ظاہر ہے از خود اپنے ارادے سے نہیں، نبی کا کوئی فعل بھی اپنی مرضی سے، بولیے، نبی ہر معاملے میں اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، اس کی اجازت اور اس کی مرضی کے بغیر نبی قدم اٹھا نہیں سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خضر کے پاس جانا یہ کس کے حکم سے ہے؟ رب کائنات کے حکم سے۔ اور اس جانے کا سبب کیا بنا؟ اس کو بھی حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے بیان کیا۔ سبب یہ تھا کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے، اور اس خطاب کے دوران ایک شخص نے آپ سے سوال کیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ذرا یہ تو بتائیں کہ روئے زمین پر سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ سب سے بڑا، بولیے، علم والا کون ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فی البدی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والا میں ہوں۔ کیا کہا؟ سب سے زیادہ علم والا میں ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو جواب دیا، یہ جواب یقیناً غلط نہیں تھا، 100% درست تھا، اس لیے کہ روئے زمین پر اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر تو صاحب علم کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ جس کے پاس شریعت کا علم ہے، کتاب کا علم ہے، وحی کا علم ہے، جس کے سینے پر براہ راست وحی اترتی ہے، اس سے بڑا عالم اور کون ہو سکتا ہے؟ جواب درست تھا، بات غلط نہیں تھی، مگر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس علم کی نسبت اپنی طرف کی اور کہا سب سے بڑا صاحب علم میں ہوں، بس جب میں کہہ دیا، رب نے کہا موسیٰ بات تو نے سچ کی ہے، مگر یہ جو میں کہا ہے یہ تیری زبان سے ہمیں یہ بات گوارا نہیں ہے، اچھی نہیں لگی کہ میرا ہو کر پھر میں کہے، یعنی اس کی نسبت اپنی طرف کرے۔ تو رب کائنات کو یہ بات پسند نہ آئی، سو خالق کائنات نے اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا میرے موسیٰ تجھے بتاؤں کہ میں نے اس روئے زمین پر تجھ سے بھی بڑا صاحب علم چھپا رکھا ہے، تجھ سے بھی کوئی بڑا صاحب علم میں نے چھپا رکھا ہے۔ بس اتنی بات موسیٰ علیہ السلام نے سنی تو آپ کے اندر شوق پیدا ہوا، اشتیاق پیدا ہوا، ایک طلب، ایک تڑپ پیدا ہوئی، کہنے لگے مولا بتا کوئی مجھ سے بڑا بھی صاحب علم ہے، وہ تو نے کہاں رکھا ہے، مجھے دکھا تو صحیح، ذرا اس کی ملاقات تو کروا، اس سے ملا تو صحیح، وہ کہاں ہے؟ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اندر جب اس صاحب علم اللہ کے اس محبوب بندے سے ملنے کا ایک شوق اور اشتیاق پیدا ہوا، تب خالق کائنات نے فرمایا میرے موسیٰ اگر میرے اس بندے سے ملنا چاہتا ہے تو میں تجھے اس کا ٹھکانہ بتا دوں، اس کا پتہ بتا دوں، اس کی جگہ بتا دوں کہ وہ کہاں تجھے ملے گا۔ عرض کی مولا بتا تو صحیح، ملے گا کہاں؟ خالق کائنات نے فرمایا مجمع البحرین، اے میرے موسیٰ دریا کے کنارے کنارے چلتا جا، جہاں دو دریاؤں کا پانی آپس میں ملے گا وہ ٹھکانہ میرے ولی کا ٹھکانہ ہو۔ جہاں دو دریاؤں کا یا دو سمندروں کا پانی آپس میں ملتا ہے، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ
اس مقام پر جا کر میرے اس ولی کو تلاش کرنا۔ یہ ایک نشانی تھی، یہ کیا تھی؟ ایک نشانی تھی کہ جہاں دو دریاؤں کا پانی ملتا ہے، اور ایک نشانی اللہ نے اور بتائی تھی، ایک نشانی بولیے اور بتائی تھی، اور وہ نشانی کیا تھی؟ وہ نشانی بڑی عجیب تر ہے، جس کا ذکر خود قرآن مجید کرتا ہے، اس کو تھوڑا سا آگے چل کے ہم بیان کریں گے۔ وہ نشانی کیا تھی؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب یوشع بن نون کو لے کر آپ دریا کے کنارے کنارے اپنے سفر شروع کیا، اب قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سامان سفر باندھ لیا، اور ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو بھی لے لیا، اور دونوں دریا کے کنارے چل پڑے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، اے یوشع بن نون ہم اس سفر پر نکلے ہیں اور ہم رکیں گے نہیں یہاں تک کہ ہم دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جائیں، او امضی حقبا، اور اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہوئی تو حضرت موسیٰ کا شوق قرآن بیان کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں میں ساری زندگی چلتے چلتے گزار دوں گا، رکوں گا نہیں جب تک مجھے اللہ کے اس ولی کی ملاقات نہ ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی اللہ والے کی تلاش میں نکلنا اور دیوانہ وار نکلنا اور اس انداز سے نکلنا کہ میں زندگی کھپا دوں گا مگر اسے ملے بغیر رہوں گا نہیں، اپنا سفر ختم نہیں کروں گا، یہ سنت موسوی ہے کہ آپ اس انداز سے چلے۔ اور چلتے چلتے جب دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے، وہاں کچھ دیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسٹے کیا، آرام کیا، سفر سے تھکاوٹ تھی، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، سستائے، آرام کیا، اور آرام کرنے کے بعد پھر وہاں سے آگے پھر چل پڑے۔ پھر جب آگے چلے تو کچھ سفر مزید طے کیا، اور جب سفر طے ہو چکا اب راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، کھانے کی حاجت پیش آئی۔ آپ نے اپنے خادم یوشع بن نون سے کہا کہ یوشع ذرا وہ اپنی گٹھڑی ٹفن سامان کھولو اور کھانے پینے کا سامان لے آؤ، چونکہ بھوک لگ چکی ہے، اب ہم کھانا کھا کے تر و تازہ ہو کے پھر آگے سفر کریں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم سن کر یوشع بن نون ایک دم چونک اٹھا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو کھانا کہاں سے پیش کروں؟ چونکہ کھانے کے لیے وہ اپنے ساتھ مچھلی تیار کر کے لائے تھے۔ کیا لائے تھے؟ بولیے۔ اور صاف ظاہر ہے کہ کچی مچھلی تو کھانی نہیں تھی، کھانے کے لیے مچھلی جب تیار کی جاتی ہے تو اسے بولیے، تو کٹی ہوئی بھنی ہوئی تیار مچھلی کھانے کے لیے اپنے ساتھ سامان میں لے کے چلے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مچھلی وہ کھانا ذرا لے آؤ تاکہ ہم کچھ کھا پی کے پھر آگے چلیں۔ اتنی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ خادم یوشع بن نون بول اٹھا، اس نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، میں کھانا کہاں سے پیش کروں؟ جب ہم دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے، بیٹھے تھے، کچھ دیر ہم نے آرام کیا تھا، وہاں وہ ہماری بھنی ہوئی مچھلی ہمارے سامان میں سے زندہ ہو کے نکلی اور میں نے دیکھا کہ چھلانگ لگا کے دریا کے اندر گھس گئی۔ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، بڑے عجیب طریقے سے وہ مچھلی زندہ ہو کر اس نے چھلانگ لگائی اور کہاں چلی گئی؟ سمندر میں چلی گئی، دریا میں چلی گئی، پانی میں چلی گئی۔ اب یہ ایک انوکھی بات تھی کہ وہ کھانے کے سامان کے اندر سے بھنی ہوئی مچھلی وہ زندہ ہو کر چھلانگ لگا کر کہاں چلی گئی؟ پانی میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، اب قربان جائیں اس پیغمبر کی بصیرت پر اور رب کی بتائی ہوئی نشانی پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوشع بن نون، تو نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہم اسی جگہ کی تلاش میں تو آئے تھے، اسی جگہ کی تلاش میں تو ہم آئے تھے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے عرض کی حضور بس مجھے شیطان نے بلا دیا، میں وقتی طور پر بتا نہیں سکا۔ آپ نے فرمایا کہ اے یوشع بن نون، اب واپس پلٹ اور وہیں لے چل مجھے جہاں وہ مچھلی زندہ ہوئی تھی، چونکہ ہم اس مقام کی تلاش میں نکلے تھے۔ میرے رب نے نشانیاں دو بتائی تھیں، ایک نشانی دو سمندروں کا ملنا، اور دوسری نشانی یہ تھی کہ جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہ مقام اللہ کے ولی کا مقام ہو۔
فرتد علی آثارہما قصصا، قرآن کہتا ہے کہ وہ دونوں اپنے الٹے پاؤں واپس پلٹے، اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس مقام پر آ گئے جہاں ان کی مچھلی کیا ہوئی تھی؟ زندہ ہوئی تھی۔ اور اس مقام پر جب پہنچے کہ جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی، اب یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 65 جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں رب کائنات فرماتا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، بس اس مقام پر پہنچنے کی دیر تھی کہ انہوں نے اسی جگہ میرے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو پا لیا، اور وہ خاص بندہ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً، جس کو ہم نے اپنی بارگاہ سے خاص رحمت عطا کی تھی، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خاص علم سے نوازا تھا۔ وہ اللہ کی رحمت اور علم لدنی کا حامل وہ بندہ خدا حضرت خضر علیہ السلام، انہیں کہاں ملے؟ جہاں دو دریا ملتے تھے، اور دو دریاؤں کے سنگم پر وہاں ملے جہاں ان کی مردہ مچھلی کیا ہو گئی تھی؟ زندہ ہو گئی تھی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جہاں اللہ کے ولی کا وجود ہوتا ہے، جہاں اللہ کے ولی کا وجود ہوتا ہے، اس وجود کی اتنی برکت ہوتی ہے کہ خالق کائنات ان ہواؤں اور فضاؤں کو بھی حیات بخش بنا دیتا ہے۔ جن ہواؤں اور فضاؤں میں اللہ کا ولی سانس لیتا ہے، ان ہواؤں اور فضاؤں میں بھی اتنی برکت ہے کہ وہاں مردے، بولیے مردے، اب یہ تو قرآن نے بیان کر دیا کہ مردہ مچھلی زندہ ہو گئی، اور یہ اس ولی کے وجود کی برکت ہے، اس ولی کے وجود کی کرامت ہے۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت خضر نے تو مچھلی کو نہیں کہا تھا کہ تو زندہ ہو جا، کہا تھا؟ بولیے، حضرت خضر نے کیا اس مچھلی کو کوئی پھونک ماری، حکم دیا، یا اس مچھلی کے پاس کھڑے ہو کے دعا کی کہ اسے زندہ کر دے؟ نہیں، خالی اس ولی کے وجود کی برکت ہے کہ اس فضا میں وہ مچھلی پہنچی تو مردہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ از خود زندہ ہو گئی، اللہ کے امر سے زندہ ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولی کا وجود جہاں ہوتا ہے، جن ہواؤں اور فضاؤں میں وہ سانس لیتا ہے، جس مقام پر رہتا ہے، جہاں اس کا قدم لگتا ہے، وہ اس مقام پر مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور حاضرین محترم، اگر اللہ کے ولی کے وجود کی برکت سے مردہ مچھلی زندہ ہو سکتی ہے، تو کیا حضور کی امت کے اولیاء ان کے وجود کی برکت سے ہمارے مردہ دل زندہ نہیں ہو سکتے؟ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ کے اولیاء کا مقصود مردے زندہ کرنا، ولیوں کی زندگی کا مقصد مردہ جانوروں کو، مچھلیوں کو زندہ کرنا نہیں، اصل ولی کا مقصد مردہ دلوں کو زندہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مردہ بے آباد ویران دلوں کو اللہ کی یاد سے آباد کرنا، مردہ دل، سوئے ہوئے غافل دلوں کو ذاکر بنانا ہے، مردہ دلوں کو نئی زندگی، روحانی زندگی عطا کرنی ہے، غفلت سے نکالنا ہے، اور روحوں کو موت سے نکال کر ان کو زندگی کے اندر داخل کرنا۔ یہ مقصود ہے اولیاء کاملین کی زندگی کا۔ وہ مردہ مچھلی کا زندہ ہونا وہ تو ایک جسٹ علامت تھی، ایک پہچان اور ایک نشانی تھی، ایک علامت اور ایک نشانی تھی۔ اور وہ کبھی اللہ کا ولی کسی مردہ چیز پر بھی توجہ کر دے تو وہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ بولیے، وہ بھی زندہ والا کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب وہ تو چلو مچھلی تھی، وہ کیا تھی؟ بولیے، مچھلی تھی کہ اس مقام پر جب پہنچی، اس ہوا اور اس فضا میں، تو حضرت خضر علیہ السلام کے وجود کی برکت سے اللہ نے اس مردہ مچھلی کو کیا؟ زندگی عطا کی، اور وہ چھلانگ لگا کر کہاں چلی گئی؟ پانی میں چلی گئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی مردہ شے پر بھی اللہ کے ولی کی کیا ہو جائے؟ نظر ہو جائے، توجہ ہو جائے، تو وہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ زندہ۔ جیسے ادھر مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چھلانگ لگاتی ہے، اسی طرح حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں جب وہ جادوگر، کیا نہیں سامری نہیں تھا، وہ جادوگر جو اس پورے پنجاب کا اس وقت گورنر تھا، وہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر اپنا کرتب دکھانا شروع کیا، اور اس نے کہا کہ آج دیکھتے ہیں کہ وہ
شیخ ہندی کے نام سے بعد بازاں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خلیفہ بھی بنا، اور آج بھی اس کی قبر حضور داتا صاحب کے مزار کے ساتھ ہے۔ اس نے جب آ کر اپنا جادو کا کرتب دکھانے کی کوشش کی تو کیا کیا؟ اس نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ ہوا میں جب وہ اڑنے لگا تو قربان جائیں، اس نے ہوا میں اڑتے ہوئے حضور داتا گنج بخش کی ولایت کو چیلنج کیا کہ اگر تجھ میں کچھ ہے تو ذرا میرے اس مقام کا اور میرے اس جادو کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ آپ نے وہاں آپ کے جوتے نالین، وہ لکڑی کی کھڑائیں تھیں، کیا تھی؟ وہ لکڑی کے جوتے تھے پڑے ہوئے، آپ نے ان پر توجہ کی، وہ جوتا وہاں سے اٹھا زندوں کی طرح اور جا کر اس بدبخت کے سر کے اندر بجنا شروع ہو گیا، اور اس جوتے نے اس کو وہاں سے پٹکنا شروع کیا اور مارتے مارتے لا کر داتا صاحب کے قدموں میں بٹھا دیا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو آپ کے قدموں میں تائب ہو گیا اور توبہ کر کے پھر آپ کی ارادت میں آ گیا، غلامی میں آ گیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ تو حاضرین محترم، عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر خضر کی توجہ سے مردہ مچھلی زندہ ہو سکتی ہے تو گنج بخش علی اجویری کی توجہ سے لکڑی کی کھڑائیں بھی زندہ ہو کے اڑنا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ اس جادوگر کے سر میں پٹکتے ہوئے اسے لا کر ان کے قدموں میں پیش حاضر کر دیتی ہے۔ تو یہاں جو بات بڑی قابل دھیان ہے، نہ حضرت خضر کا مقصد مچھلی زندہ کرنا تھا، نہ داتا کا مقصد کھڑاؤں کو ہواؤں میں اڑانا تھا، یہ تو صرف ایک علامت کے طور پر، اظہار کے طور پر اللہ رب العزت نے وہ ایک خارق عادت اور خلاف عادت ان کی اس کرامت کو ظاہر کیا تاکہ دنیا کو پہچان ہو جائے، جس پہچان کے لیے مقصود نہ ان کا یہ تھا نہ ان کا وہ تھا، مقصود دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، اور ہر ولی کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ مردہ دلوں کو زندہ کرنا۔ کیا کرنا؟ مردہ۔ تو اگر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کوئی صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور اس شوق کے ساتھ جس شوق کے ساتھ موسیٰ چلے تھے، او امدیہ حقبا، میں مجمع البحرین تک جاؤں گا حتیٰ کہ پوری زندگی چلتے چلتے بسر کر دوں گا مگر اس کامل کی ملاقات کے بغیر واپس۔ اگر یہ شوق ہو، اخلاص ہو، اندر سچائی ہو اور سچی طلب ہو، تڑپ ہو، اور پھر کوئی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائے تو یقیناً اس کا مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے، پھر غافل دل ذاکر بن جاتے ہیں، پھر دلوں کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، پھر انسان کو وہ روحانی حیات مل جاتی ہے کہ پھر یہ جسمانی زندگی اس سے بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ جب روح کی زندگی مل جائے تو قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہ ہم اپنے بندوں کو ایک ایسی پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں کہ جس پاکیزہ زندگی کے سامنے اس دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ پھر اس روح کی زندگی کے بعد بندہ مر کر بھی مرتا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اس کو کسی نے کہا نا، ہیں جو مرتے ہیں تیرے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ تو حاضرین محترم، عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے ولی کا وجود، اس کی جو برکت ہے، اس کی جو کرامت ہے، وہ حیات بخش بھی ہوتی ہے، اور اللہ کے ولی کے وجود کی برکت اور اس کی کرامت گنج بخش بھی ہوتی ہے، وہ فیض بخش بھی ہوتی ہے، وہ حیات بخش بھی ہوتی ہے، اور وہ گنج بخش بھی ہوتی ہے۔ اب یہ ہر ایک کی نظر چونکہ دیکھ نہیں سکتی، وہ موسیٰ کی نگاہ تھی جس نے خضر کو دیکھ لیا، اور ادھر خواجہ اجمیر کی نگاہ تھی کہ جس نے داتا کے خزانے کو دیکھا تو کہنے پر مجبور ہو گئے گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما، آمین وما علینا الا البلاغ۔